اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ عبداللہ روزے رکھتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ بات سچ ہے کہ دن بھر تو روزہ رکھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سچ ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر اللہ کے آگے عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر رمضان میں بھی وہی معمور تھا ان کا، یہ رمضان کی بات نہیں، غیر رمضان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو روزے بھی رکھ، نیند بھی کیا کر، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، ان حقوں کو بھی پورا کیا کر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ بھی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھا کر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر دوسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ان پہ جہاد آتا لڑتے وہ پیٹ پھیر کے بھاگتے نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں پیٹ پھیرنے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ہے، داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کرام کا تو روزوں پر اتنا یقین اور اتنی محبت تھی روزوں سے کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعرات کا دن کا اور سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مہینے کے روزے ہوتے ہیں رمضان کے، وہ بھی ہم نہ رکھ سکیں، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے دنوں میں بھی روزے نہیں رکھتے، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، کیا دنیا نے تمہیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ اپنے رب کو تم راضی نہیں کرتے اور دنیا کو راضی پہ لگے ہو، اور آگے آگے دنیا ہے، پیچھے پیچھے ہم ہیں۔ نہ دنیا ہاتھ میں آئی نہ آخرت ہاتھ میں آئی، کچھ بھی ہاتھ میں نہ آیا سوائے خالی ہاتھ ہی گیا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، یہ نہ ہو کہ ہم قبرستان کو پہنچ جائیں پھر کہیں گے ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے بھائی جلدی جلدی کرو، میت تیار ہے، جنازہ پڑھنا ہے، مہمانوں نے گھر واپس جانا ہے۔ یقین کرے جب یہ میرے خیال میں یہ بات آتی ہے بھائی جلدی کرو، جنازے کا وقت ہے، جنازہ پڑھو، دفن کرو، لوگوں نے گھر بھی جانا ہے، ایک منٹ بھی اوپر نہیں رکھتے۔ پھر ان دنیا کے لیے ہم کیا کریں؟ اتنا کرو جو خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، زیادہ لالچ نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے۔ ثم
سوف تعلمون ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا كلا لو تعلمون علم اليقين ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو لترون الجحیم تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے ثم لترونها عین الیقین اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے ثم لتسألن